اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ناظرین کرام، السلام علیکم. پیش خدمت ہے پروگرام دین کی ضرورت کیوں. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی اس سیریز میں مسلسل تنظیم المکاتب کے سیکریٹری عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ سے لگاتار تنظیم المکاتب کے اسٹوڈیو میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں. پچھلے جو ہمارے ایپیسوڈز ہوئے ہیں ان ایپیسوڈز میں ہم نے دین کی ضرورت کیوں اس پر روشنی ڈالی، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ کوشش کی کہ دین کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سب سے پہلے اس کی بیسکس بتائی جائیں، اور وہ بیسکس ہیں اصول دین. اور اصول دین میں ہم کنسپٹ آف کریٹر پر، توحید کے اوپر تبادلہ خیال کر رہے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں ان کو کس طرح سے بتایا جائے اور کس طرح سے قائل کیا جائے، کس طرح سے ان کو موٹیویٹ کیا جائے تاکہ وہ اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی دین کو مانے. اور دین ان کو ہر طرح کی برائیوں سے بچاتا ہے اور ان کو اچھائیاں کرنے کی طرف راغب کرتا ہے. اور یقیناً عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اگر دنیا کے اندر برائیاں جو پھیلی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں تو اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی اور ان اچھائیوں سے ہر کسی کو سکون ملے گا. اس پر ہم لگاتار بات کر رہے تھے کہ بھئی دین کی ضرورت کیوں، اور ان لوگوں کو جو لوگ خدا کو نہیں مان رہے تھے ان کو ہم برابر سمجھا رہے تھے. اور آج بھی ہم ان کے لیے یہی پیغام دے رہے ہیں کہ جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کا یقین رکھتے ہیں تو خود آپ اپنے آپ پر دیکھیے، آپ اپنے جسم پر نگاہ ڈالیے، آپ اپنی آنکھ کے اوپر نگاہ ڈالیے کہ کس طرح سے آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں. آپ اپنی زبان پر غور و فکر کیجئے کہ کس طرح سے وہ کتنی طاقتوں سے ملنے کے بعد وہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. آپ اپنے کان کے سسٹم کو دیکھیے، سننے کے لیے جو کان بنائے گئے ہیں ان کو پروردگار عالم نے کس طرح سے بنایا ہے. آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کے ناک کے اندر جو بال ہیں وہ پروردگار عالم نے کیوں بنائے ہیں، اور اس واسطے بنائے ہیں کہ آپ جو سانس لیتے ہیں تو آپ کے ناک کے ذریعے جو ہوا جا کے پھیپھڑوں تک پہنچنی ہے پاکیزہ ہوا، اس میں وہ راستے کے اندر ایک ریکارڈ، یعنی ایک ایسا انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے جو خود آپ کو اس کے بنانے والے کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے. اور اس بنانے والے کو ماننا اور اس کی باتوں کو ماننا یہی دین ہے. اور اگر دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو کسی طرح کا نقصان نہیں ہے بلکہ دین سے بہت فائدہ ہے. لیکن ایسی سچویشن میں بہت سے سوال بھی آتے ہیں، اور میں مولانا صاحب سے اسی سلسلے کا ایک ٹپیکل سوال کروں گا کہ ایک آواز آتی رہتی ہے کہ دین ترقی سے روکتا ہے. میں چاہوں گا کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی دین جو ہے وہ ہمیں ترقی سے روکتا ہے، دین کو اگر مان لیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے، تو میں چاہوں گا اس کے اوپر روشنی ڈالیں تاکہ اس طرح کے جو سوالات اٹھتے ہیں ان کا بھی جواب ناظرین تک پہنچ سکے. السلام علیکم ناظرین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اس طرح کے سوالات ہیں اور ہر اس طبقے سے اٹھتے ہیں، چاہے وہ مطلق دین کا منکر ہو، کسی دین کا قائل بھی نہ ہو، اور وجود خدا کا بھی منکر ہو، اور اس طرح کے سوالات وہاں سے بھی اٹھتے ہیں جو دین کو سمجھ نہیں سکے ہیں.
چاہے وہ بظاہر دین کا اقرار کرتے ہوں. اور در حقیقت یہ سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے یا جو اعتراض کیا جاتا ہے، اگر واقعاً اعتراض کرنے والا یا سوال کرنے والا سنجیدہ ہے اور اعتراض برائے اعتراض نہیں کر رہا ہے، تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ پھر دین سے، اسلام سے واقف نہیں ہے. اب میں یہاں پر ذرا ایک لفظ کہنے پہ مجبور ہوں کہ دین کے نام پر دنیا میں بہت سے نظام پیش کیے گئے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے کسی گفتگو میں اس سے پہلے ہی بات عرض کی تھی کہ دین کے نام پر تو بھیڑ ہے، لیکن دین ایک ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دین انسانی زندگی کے لیے، انسانی زندگی کے بسر کرنے کا نظام اور قانون ہے. تو دو دو تین تین قانون ایک کام کے لیے نہیں ہوتے. نہ آج کی دنیا میں جو حکومتیں قانون بناتی ہیں یا جو ادارے بنتے ہیں قانون بناتے ہیں، وہاں بھی کئی قانون نہیں بنتے ہیں. ایک ہی قانون ہر چیز کا ہوتا ہے. اگر ہمیں سڑک پہ چلنا ہے تو ایک ہی قانون بنے گا کہ یا تو بائیں طرف چلو یا داہنی طرف چلو، دو قانون نہیں بنیں گے. اس لیے دین ایک ہے. اس حقیقت کو ہمیں، اگر ہم عقل کا استعمال کر رہے ہیں تو قبول کرنا پڑے گا. ٹھیک. اور وہ دین جو ایک ہے وہ اسلام ہے، اور وہ اسلام جو ایک دین ہے وہ ایک اور غلط فہمی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے. وہ دین اسلام صرف حضور کا دین نہیں ہے، آخری رسول کا دین نہیں ہے، مسلمانوں کے پیغمبر کا دین نہیں ہے، مگر بلکہ وہ انسانوں کے لیے اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اور جب سے انسان شروع ہوئے وجود میں آئے ہیں اس وقت سے وہ قانون موجود ہے. اسلامی نقطۂ نظر سے جناب آدم اس دین کے پہلے نبی بن کے آئے تھے. اللہ کے نظام پہ اگر غور کریں تو اس کے رحم اور کرم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس نے مخلوق ہمیں بعد میں بنایا ہے، ہماری ہر ضرورت کا انتظام ہمارے وجود سے پہلے کیا ہے. بالکل صحیح. اس نے ہمیں بعد میں بنایا، ہمیں آکسیجن کی اور ہوا کی ضرورت ہے پہلے پیدا کی ہے. بالکل صحیح. ہوا کے بعد ہمیں پانی کی ضرورت ہے پہلے پیدا کیا ہے. رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے زمین پہلے بنائی ہے. گرمی، سورج، روشنی، ٹھنڈک، اندھیرا، سب کچھ ہماری ہر ضرورت کا انتظام پہلے کیا. اسی طرح سے اس نے ہمیں بعد میں خلق کیا، انسانوں سے بعد میں آباد کیا. پہلے انسان کو بھیجا تو دین کا نظام دے کے بھیجا ہے. تو یہ وہی ایک دین ہے جو اللہ کا دین ہے. ٹیچر کا انتظام کر کے اسٹوڈنٹ کو بھیجا. اسٹوڈنٹ بعد میں آئے ہیں. سلیبس ٹیچر ہی نہیں، اس سے پہلے سلیبس بھی بن گیا تھا. سلیبس بھی بن گیا، سلیبس بنا کے ٹیچر کے ساتھ بھیج دیا، تب اسٹوڈنٹس آئے ہیں. تو یہ وہی ایک دین ہے جو آدم کے دور سے آج تک آیا ہے. لیکن مجھے یاد آتا ہے پچھلی گفتگو میں آپ نے ایک مثال 2 جملوں میں کہی تھی، میں ذرا اس کو یاد دلاؤں کہ ہم ایک ہی سبجیکٹ بچے کو پڑھاتے ہیں، لیکن بچہ 5 سال کا ہو تو وہی سبجیکٹ بہت ہلکا سے معمولی سا ہوتا ہے. اور پھر ہائی اسکول کا ہو تو اور بھاری بھرکم ہو جائے گا، اور پھر وہ پوسٹ گریجویشن میں جائے اور بھاری بھرکم ہو جاتا ہے. تو دین یہی تھا، نظام زندگی یہی تھا، لیکن انسانیت کا اس وقت آغاز تھا. انسان آج کی طرح نہیں تھا. جیسے ہم اپنی پچھلی نسل کے مقابلے میں آج ہمارے بچے ہم دیکھتے ہیں ہمارا بچپن ہمارے بچوں کے بچپن میں بہت فرق ہے. میں اپنا اکثر لفظ استعمال کرتا ہوں، میں اپنے بچپن میں جیسا تھا آج اپنے چھوٹے بچے پوتے پوتیوں کو دیکھ کے مجھے لگتا میں بھوندو تھا بالکل. تو جتنے اسمارٹ انسان جتنا آگے بڑھ رہا، اتنا اسمارٹ، اتنا ذہین، اتنا عقل مند ہو رہا، اس لیے کہ اس کا تجربہ اور اس کا علم بڑھ رہا ہے. تو حضرت آدم جو سلیبس لے کے آئے تھے وہ بگنرز کا تھا، وہ ان کا تھا جو ہم دکھا چکے ہیں. اور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ جو سلیبس لے کے آئے تھے وہ فارور کے لیے، وہ فارور ہے. یہ جناب آدم کا یہ درجہ اول بلکہ KG یہاں میری کتاب نہیں وہ تھا. بس الف سے اللہ اور تے سے ترازو جو جیسے جیم سے جانماز تھا بس، اور لا الہ الا اللہ تھا بس، آدم صفی اللہ تھا. جی جی جی. تو وہ ابتدائی
لیکن یہ نہیں ہے کہ آدم کا دین اور ابراہیم کا اور نو، وہی ایک دین ہے جو انسانی ضروریات کے تحت اس کے قوانین پھیلتے رہے. تو دین چل رہا تھا رسول اللہ کے پیریڈ میں مکمل ہوا. کمال کی منزل پہ آ گیا. اب انسانیت وہاں پہنچ گئی کہ یہ پورے اپنے پیکج کو جو اس کی زندگی چلانے کے لیے اللہ نے ڈیزائن کیا پورے کو سمجھ سکے، ایکسیپٹ کر سکے اور اس پر عمل کر سکے. اب اس کے بعد ضرورت باقی نہیں رہ گئی. پھر میں یاد دلاؤں مولانا غلام عسکری کے ایک مثال کو، اللہ مقامہ، مثال ہوتی ہے البتہ، جی 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 جی، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے کپڑے سلتے ہیں، وہ ایک بالش کبھی نہیں ہوتے کپڑے. جی، پھر روز 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 3 مہینے 6 مہینے میں چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، کپڑے بدلتے رہتے ہیں. لیکن ایک ایج آتی ہے جب بچے کی باڑ اپنے کمال پہ پہنچ گئی، اب اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا. اب اس کے بعد پھر اس کے کپڑے ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کا، لیکن بیسک اس کا ایک ہوتا ہے کپڑا چاہیے ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اب کپڑا نہیں پہنے گا، زیادہ چاہیے. تو وہ جیسے ایک منزل پہ آ کے اب اس کے کپڑے کا سائز ہو گیا. ممکن ہے کسی دماغ میں آئے کہ وہ موٹے ہوتے ہیں تو وہ نمبر چینج ہو جاتا ہے. تو میں یہ بتاؤں کہ دین آ گیا جب انسان اپنے کمال پہ آ گیا، اب اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس کو اپنے عقل و شعور کے عروج پہ پہنچ چکا ہے، تو پورا وہ کپڑے اس کے سل گئے. لیکن جیسے ہم موٹے ہوتے ہیں تو اچھے دردی کپڑے ایسے سیتے ہیں کہ اگر تھوڑی پیٹ بڑی ہو جائے تو الاسٹک پھیل جائے. ویسے ہی دین کو اللہ نے فلیکسیبل رکھا ہے. آج کل اسٹریچیبل کپڑے بھی بن رہے ہیں، بہت گنجائش رکھی ہے اس نے دین میں کہ حالات کے تحت آپ اس کو کہیں بھی لے جا کے اس پر عمل کر سکتے ہیں. پھر غلام عسکری کی بات یاد دلاؤں کہ اس دین کو ہم جو ترقی سے روکتا ہے اور مشکلیں پیدا کرتا ہے، ہم اس دین کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سخت ہے، جو اپنے چھوڑنے کو بھی دین بنا دیتا ہے. بہت اچھی بات ہے. کیا مطلب؟ جی جی جی، اگر میں روزہ رکھنا مجھ پر واجب ہے، میں روزہ رکھوں، لیکن میں بیمار ہو گیا، اب دین کہتا ہے روزہ رکھنا نہیں ہے، تو اب یہاں روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے. بہت اچھی، روزہ نہ رکھنا میری ڈیوٹی بن جاتی ہے، اور یہی روزہ نہ رکھنا میرا دین بن جاتا ہے. بہت اچھی بات. تو جب دین اس حد تک فلیکسیبل ہے کہ اپنے کو چھوڑ دینے کو بھی، یا میری جان کا خطرہ ہے، میرے دین کے مظاہرے میں کچھ حالات ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ میرا دین لوگ سمجھیں تو مذہبی تعصب کی بنیاد پر مجھ باہر ڈالا جائے گا، اب میں وہاں مصلی بچھا کے نماز نہیں پڑھوں گا، وہاں نماز پڑھوں گا قبول نہیں ہوگی. نماز پڑھنا حرام ہے، وہاں نماز چھوڑنا ہی میرا دین بن جائے گا. تو دین فلیکسیبل ہے. یہ دوسری بات بھی عرض کر لی میں نے. جو اصل بات تھی، جہاں جو سوال تھا کہ دین ترقی سے روکتا ہے، میں عرض کروں گا یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو نہیں سمجھے. میں نے بات یہ کہنا چاہی تھی کہ دین سے مراد میری اسلام ہے بس. اب دوسرے دین کے نام پر جو کچھ ہے، میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، نہیں، آپ نے تو بہت کلیئر کٹ بتایا کہ حضرت آدم بھی جو لے کر آئے تھے وہ دین لے کے آئے تھے، اور جناب نوح، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، اللہ کے 1,24,000 سب ایک ہی دین لائے ہیں. وہ صرف ایک دین لے کے آئے تھے. جیسے جیسے انسان ترقی کی طرف بڑھتا گیا، اس کا کورس بڑھتا چلا گیا. اب یہ اس کو ایک فائنل کورس کی شکل میں دے دیا گیا. بیچ میں جو دوسرے دین ادیان نکلے، ان میں 2-3 بڑے دین ہیں. ایک عیسائی دین ہے، ایک یہودی دین ہے. یہ 2 دین جو ہیں، یہ جو نکل گئے ہیں، یہ اس لیے الگ ہو گئے ہیں کہ چاہے حالات کی مجبوری رہی ہو، چاہے ذمہ دار دین کے جو ان کے مذہبی لوگ تھے ان کی دنیا داری رہی ہو، انہوں نے اس میں تبدیلیاں کی، اس کے نتیجے میں وہ دین اصل غائب ہو گیا. ورنہ ہم جناب عیسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں، جناب موسیٰ کو بھی رسول مانتے ہیں، ہماری سب. ہم اگر سب کو نبی نہ مانے تو پھر ہم تک پہنچے گا نہیں، ہم تک پہنچ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں پھر عرض کروں کہ وہی انسان یہ کہہ سکتا ہے دین ترقی سے روکتا ہے جو خود اپنے دین کو نہیں جانتا، جو دین کو نہیں جانتا. خالی آگے بڑھنے کا نام ترقی نہیں ہے، محفوظ رہ کے آگے بڑھنے کا نام ترقی ہے. بہت اچھی بات ہے. دین ترقی سے نہیں روکتا ہے، دین تباہی سے روکتا ہے. بہت اچھی بات چیت ہے. جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ اس واسطے ہیں، وہ جہاں ہے وہ وہی جگہ ہیں جہاں تباہی آنے والی ہے. ہاں، جیسے نیکڈ وائر سے بھی یہ لائٹ جل سکتی تھی، لیکن اس کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئیں، جو ساری چیزیں سلیوز چڑھائی گئیں، اس واسطے کہ تاکہ ہم سیف سائڈ رہے. بالکل دین جو ہے وہ سیف سائڈ رکھتا ہے. بہت اچھی مثال دے دی. مثلا حجاب
جی پابندی کہلاتا ہے، اور کہا جاتا ہے حجاب اور پردہ ترقی سے روکے ہے اور مسلمان پچھڑے ہیں، عورتیں پچھڑی ہیں۔ آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ یہ نیکڈ وائر پہ آپ نے ربر چڑھایا ہے تاکہ اس کا کرنٹ کسی کی جان نہ لے۔ تو بہت سی جگہوں پر وہ پابندیاں ویسی ہیں جو کسی نہ کسی تباہی سے روکنے والی ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس قانون کا بنانے والا وہ ہے جو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ آج تک میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی ڈاکٹر نے کوئی پرہیز بتایا ہو اور اس سے کہا جائے کہ آپ ہمیں روک رہے ہیں، آپ ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں، اس ترقی سے بیمار روک کے رہے لیے ضروری ہے وہ پرہیز، اس لیے اگر وہ کل تک ایتھلیٹس جاتا ہے اور وہ دوڑتے اس کو پرابلم ہو گئی ہے اور وہ ہفتے بھر کے بعد دوڑ میں شامل ہونا ہے اور ڈاکٹر کہتا نہیں آپ اب نہیں دوڑیں گے، فی الحال 1 مہینے آپ لیٹیں گے۔ اب وہ ایتھلیٹ اگر کہے کہ یہ تو مجھے ترقی سے روک رہے ہیں، میں تو جیتنے والا تھا، اپنے ملک کے لیے گولڈ لے کے آنے والا تھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھا نہیں ہے اپنے ڈاکٹر کو، اور اس نے پہچانا نہیں اپنے ڈاکٹر کو، یا اس پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے، ورنہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے ترقی سے نہیں روک رہے ہیں، یہ ترقی کے لیے مجھے تباہی سے بچا رہے ہیں تاکہ میں ترقی کروں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک شو میں تھا جی، تو ایک لڑکی نے آ کے کہا کہ اگر دین ہمیں ترقی سے روکتا ہے، ہم جیسا چاہے کپڑا پہنے، آپ لوگ یہ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کو میں 2 کروڑ روپیہ دوں یہ ٹرانسپیرنٹ پالیتھین میں، کیا تم اسے لے جاؤ گی اپنے گھر؟ میں دے رہا ہوں تمہیں۔ تو میں نے کہا اگر میں تم کو کوہ نور ہیرا دے دوں تو کیا تم یہ دکھاتی ہوئی لے جاؤ گی؟ جی، تو چھپائے اب وہ محفوظ کریں۔ تو میں نے کہا کہ 2 کروڑ روپیہ چھپا کے لے جاؤ گی، جو اگر لٹ جائے تو اس کی ریکوری ہم آرمی لگا کر، پولیس لگا کر یا کمپنسیٹ کر کے دے سکتے ہیں۔ جی، یہ تمہارا کوہ نور ہیرا جو ہے اگر یہ چھن جائے گا واپس تو اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے واپس دلا سکتے ہیں، لیکن اگر عزت چلی جائے گی تو ہم پوری آرمی لگا۔ اب بتاؤ تم، اسلام نے عورت کی جو ویلو ہے وہ بہت رکھا ہے، اس کوہ نور ہیرے سے بہت کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تو دیکھیے اصل میں بات کیا ہے، لاجیکلی مولانا صاحب اگر بات کو سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ اس میں تمہارا خسارہ ہے۔ میں نے وہی عرض کیا کہ دین کو ہم لوگ سمجھے نہیں ہیں، اسی لیے اس طرح کی باتیں تو وہ میسج جانا چاہیے کہ دین ترقی سے نہیں روکتا ہے، ترقی نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے۔ دین ترقی نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے، دین کی جو پابندیاں ہیں وہ آپ کے لیے ہیں، تباہی سے بچانے کے لیے ہیں، ترقی سے روکنے کے لیے نہیں ہے۔ ایک سوال اور آتا ہے اس پہ، چونکہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو جب خدا کسی کا محتاج نہیں ہے تو یہ جو ہم پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ صاحب ہمارا کیا محتاج ہے کہ ہم عبادت کریں؟ ہمارا محتاج ہے کیا؟ پھر وہی کہوں گا جو یہ اعتراض کر رہا ہے وہ دین کو نہیں سمجھا، وہ عبادت کو نہیں سمجھا، اس طرح کی باتیں جانی چاہیے۔ جی، مطالب عبادت کو نہیں سمجھا۔ مجھے آیت اللہ العظمیٰ آغا خمینی رحمۃ اللہ علیہ صاحب عرفان تھے وہ، اور ترقی سے اگر دین نے روکا ہوتا تو ان کے ملک نے ترقی کیسے کی؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ 40 سال کا اسلامی جمہوری ایران بتا رہا ہے کہ ہم میزائل ٹیکنالوجی تک پہنچ چکے ہیں، اسپیس میں اپنا۔ واہ واہ، اگر ترقی سے روکا ہوتا تو یہ جمہوری اسلامی ایران آج کہاں کھڑا ہے، یہ کیسے کھڑا ہوتا؟ نہیں، یہ سب سوال دیکھیں مولانا صاحب اس لیے پیدا ہو رہے ہیں، ناواقف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں جب لوگوں نے انگریزی پڑھنا شروع کیا تو کتنا یہ کسی اور نے نہیں، یہ اپنے آپ کو دین کے ماننے والوں نے اس کو روکا، صاحب انگریزی وہ بھی نہیں سمجھے تھے دین کو۔ اور جب چاند کے اوپر جانے کی بات چیت ہوئی تھی تو کیا نا چاند پہ کوئی جا سکتا ہے؟ تو اس طرح کی باتیں دیکھیے، اب ناسمجھ تو صرف یہی نہیں کہ جو دین کو نہیں مانتے، دین کے سمجھنے والوں کی ناسمجھی زیادہ نقصان۔ اب میں یہ بات کہہ دے رہا ہوں کہ جو ہمارے جیسے سو کال مولوی لوگ تھے، مولانا لوگ، ان میں سب جاہل بھی نہیں تھے، لیکن علم حاصل کرنا اور چیز ہے، فہم الگ چیز ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ علم خالی خزانہ بننا ہے، کمپیوٹر بننا ہے، ٹیپ ریکارڈر بننا ہے، واہ 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 واہ، ٹیپ ریکارڈر بھی ریکارڈ کر لیتا ہے بہت کچھ، الماری بننا ہے لائبریری کی، واہ واہ، کتاب بننا ہے، واہ واہ، لیکن انسان کو کتاب نہیں بننا ہے، انسان کو اپنے اندر جذب کرنا ہے دین کا، علم کو، فہم ضروری ہے۔ اور مذہب نے اس کے بعد ایک اور چیز بتائی ہے جو انسان
کے لیے ضروری ہے علم ضروری ہے جسے قرآن مجید کہتا ہے، پھر تعقل ضروری ہے، فہم ضروری ہے، پھر اس کے بعد ایک اور چیز اس سے آگے ہے، بصیرت ضروری ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ یعنی صرف سمجھنا کافی نہیں ہے بلکہ اچھے برے کی تمیز، صحیح اور غلط کی پہچان بھی ضروری ہے۔ جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں واقعاً جو ایسے فیصلے دیکھے، یہ بتائیے قرآن مجید کے 114 سوروں میں کئی سورے ایسے ہیں جو انبیاء کے نام پہ ہیں، اور انبیاء کے پورے بہت بڑے تفصیل سے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک سورہ یوسف ہے جس میں جناب یوسف کی داستان بہت تفصیل سے بیان کی گئی۔ ہم لوگوں نے شاید کہیں ذکر بھی کیا تھا جناب زلیخا یوسف کے مسئلے میں۔ ہاں، سورہ یوسف کو قرآن مجید احسن القصص کہتا ہے، اس کے واقعہ جناب بہترین واقعہ۔ قرآن جو قصے بیان کر رہا ہے وہ قصے کہانی سنانے کے لیے نہیں، عبرت لینے کے عبرت کے لینے کے لیے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے جتنے قصے بیان کی عبرت حاصل کرو تو سورہ یوسف سب سے اچھا ہے، یعنی اس میں سب سے زیادہ سبق چھپے ہیں۔ میرے بچپن میں یہ تھا کہ بیٹیوں کو قرآن کے سارے سورے پڑھاؤ مگر سورہ یوسف نہ پڑھاؤ۔ تو جو دین کی ناسمجھ نسلیں آ گئیں یا افراد آ گئے جو قرآن جس چیز کو سکھانے کے لیے سب سے اچھا ذریعہ بتا رہا ہے اسی کہہ رہے ہیں اس کو نہ پڑھاؤ۔ یہ میرے بچپن میں بہت محتاط گھرانوں میں ہمارے احتیاط بھی بڑی بلا بن گئی، اور مذہب کی زبان میں یہ ہے کہ اکثر احتیاط خلاف احتیاط ہوتی ہے، بہت سی جگہ احتیاط ہی خلاف احتیاط ہوتی ہے۔ اس میں یہ تھا کہ خاتون کو لکھنا نہیں سکھایا جائے گا۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے جس دین کے آغاز میں اقرا سے بات شروع ہوئی ہو، جس دین کے پیغام کو لانے والا آخری نبی، اس کے فرائض میں ہو پڑھانا، علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جو جانے کی کہے بات کہ ہے، جاؤ، جہاں صاف کہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، صرف جو ہے مردوں پر مردوں پہ نہیں عورتوں پر، وہ مذہب اگر اس طرح پیش کیا جائے کہ عورتوں کو لکھنے مت دو، عورتوں کو سورہ، تو بہت سی جگہوں پہ اعتراض کرنے والوں غلط فہمی جو پیدا ہوئی وہ ہماری ناسمجھی سے پیدا ہوئی ہے، اور دین کا صحیح مفہوم نہ پہنچنے سے لوگ بے دین بھی ہوئے ہیں اور ملحد بھی ہوئے ہیں۔ میں ان سے پھر یہی کہوں گا کہ صحیح ذریعے سے صحیح مقصد تک آدمی پہنچتا، غلط ذریعے سے کبھی آدمی پہنچ نہیں پاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ہماری عبادت محتاج نہیں، یہ نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، مگر میں وہ جو ترقی والی بات تھی اس میں مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی۔ جی، دین ترقی سے روکتا ہے۔ جی، جیسے شعراء کے پاس کوئی شعر ہو جائے تو سنائے بغیر ان کو چین نہیں پڑتا، ویسے ہی ہم لوگ جو یہ مجلس پڑھنے والے لوگ ہیں، اگر ان کے دماغ میں کوئی نقطہ آ جائے تو سنائے بغیر۔ نہیں، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ تو جب ہم یہاں ہدف یہ ہے کہ جو ہم اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہیں دوسروں تک پہنچائیں۔ دیکھیے یہ ترقی سے روکتا ہے کہ ساتھ ساتھ میں نے جواب دیا کہ ترقی سے نہیں تباہی سے روکتا ہے۔ بے شک جہاں تمہیں ترقی لگ رہی ہے وہ ترقی نہیں ہے، تباہی ہے۔ جیسے ہمارے بچے اکثر ماں باپ سے لڑ جاتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں ہمیں جانے دیے پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے، ہمیں جانے دیے دریا میں تیرنے کے لیے۔ ماں باپ کو پتہ ہے کہ اس میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہاں کے موسم کو برداشت کرے، کیا بات وہاں کے اب وہ روک دیتا ہے، یہ سمجھتے ہیں ہمیں ترقی سے روک دیا، یا وہ کہتے ہیں ہمیں اکیلے جا کے جوانی کی عمر میں بنگلور جانے دیجیے، لندن جانے دیجیے، نوجوانی کی عمر میں۔ ماں باپ راضی نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہے کہ وہاں کا ماحول کا یہ مقابلہ نہیں کر سکے گا اکیلا میرا بیٹی یا میری بیٹا، اور وہ اجازت نہیں دیتے، وہ سوچتے ہیں کہ ترقی سے روک رہے ہیں۔ جہاں شعور کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، وہیں یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال اسی بات کو ایک دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ دین ہمیں محدود کرتا ہے، لمیٹڈ کرتا ہے، لمٹس لگا دیتا ہے ہمارے لیے اور ہمیں محدود کر دیتا ہے۔ یہ کھانا پانی، کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ، کیا پہنو کیا نہ پہنو، کیا پیو کیا نہ پیو، کیا دیکھو کیا نہ دیکھو، پابندیاں ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو ان پابندیوں کو دیکھ کے، البتہ میں ایک بات پھر یہیں پہ رک کے کہوں گا کہ چند پابندیاں جب ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں ہم لوگوں کو آزاد دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دین میں پابندیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں اپنے جوانوں کو سمجھانے کے لیے اکثر یہ بات کہتا ہوں، یہ کہنے کا مناسب وقت ہے کہ دین نے ہم انسانوں کو کاموں کو 5 قسموں میں بانٹا ہے۔ کچھ کام واجب ہیں، کچھ کام مستحب ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ مکروہ ہیں، کچھ مباح اور جائز ہیں۔ دین کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں ہمارے کام 3 طرح کے ہو سکتے ہیں: اچھے، یا ہمارا فائدہ ان میں، یا کسی اور کا فائدہ ان میں، ہماری سوسائٹی کا، معاشرے کا،
ایسے اچھے کام جن کے اپنانے میں فائدہ بڑا اور چھوڑنے میں بڑا نقصان، واجب ان کو شریعت میں واجب کر دیتا ہے مالک کہ یہ تو کرنا ہی ہے۔ جو اچھے ہیں کرنے میں بہت فائدے ہیں لیکن چھوڑنے میں بڑے نقصان نہیں، وہ مستحب اور سنت کہلاتے ہیں۔ جو ہم برے کام کر سکتے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں، جو کرنا ان کا اتنا نقصان دہ ہے کہ اس پر پابندی لگا دیتا ہے کہ نہیں کر سکتے، اور جن کے چھوڑنے میں فائدہ ہے، اور جو جن کے چھوڑنے میں بڑا فائدہ ہے لیکن کرنے میں کوئی بڑا نقصان نہیں، وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی تو پابندیاں ہوئی نا کہ یا واجب یا مستحب، یا حرام یا مکروہ۔ ناظرین سے پوچھوں گا کہ کیا واجب اور مستحب دونوں کی برابر کے معاملے ہیں؟ واجب کو چھوڑ نہیں سکتے، مستحب کو چھوڑ سکتے ہیں، حرام کی مخالفت نہیں کر سکتے، مکروہ کی مخالفت۔ فرض کیجئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز واجب ہے، پڑھیے، ٹھیک ہے، روزہ واجب ہے، وہ رکھیے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، ٹھیک ہے، کوئی جبر نہیں ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اسے کرنا ہی کرنا ہے، اسے نہیں کرو گے تو یہ ہوگا۔ تو جب جبر نہیں ہے دین کے اندر تو پھر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر یہ جبر بالکل کیوں؟ برجستہ سوال کیا آپ نے، لیکن اس سوال کو ذرا روکے رکھیے کہ میں اپنی بات کہہ لوں ورنہ رہ نہ جائے۔ پھر نہیں، میں کیونکہ آپ جو جواب دے رہے ہیں اس میں جا کے کنیکٹ اس پر ڈیٹیل میں جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میرے اوپر کرو نہ کرو کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک کرو وہ ہے جس میں نہ کرو کی چھوٹ ہے، اور ایک کرو وہ ہے جس میں نہ کرو کی چھوٹ نہیں ہے۔ کرو کے ساتھ نہ کرو کی چھوٹ نہیں تو واجب، اور کرو کے ساتھ نہ کرو کی چھوٹ ہے تو مستحب۔ تو اب یہ بتائیے کہ ایک پابندی وہ ہے جس میں چھوٹ ہے، ایک پابندی وہ ہے جس میں چھوٹ نہیں ہے۔ تو دو قسمیں اچھائیوں کی ہو گئی، ایک چھوٹ والی ایک بغیر چھوٹ والی۔ ایک پابندی ہوتے ہوئے بھی آزادی کے ساتھ، نماز پڑھنے، مثال دے رہا ہوں سامنے کی، بالکل نماز پڑھنے کھڑے ہوئے واجب نماز، اقامت کہنا، اذان کہنا مستحب ہے، چاہے کہو چاہے نہ کہو، کہو گے فائدے میں رہو گے، نہیں کہو گے نہیں، نقصان نہیں رہو کوئی بڑا تمہارا۔ تو آج پابندی ہے صرف ایک واجب کی، دوسری طرف نہ کرو کی فہرستیں جو ہیں حرام اور مکروہ، ان میں بھی حرام میں ڈھیل نہیں کہ نہیں اسے چھوڑنا، تم جوا نہیں کھیل سکتے، تم جھوٹ نہیں بول سکتے، کسی کا حق نہیں مار سکتے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں۔ لیکن مکروہ میں چھوٹ ہے کہ بھائی ٹھیک گرم گرم کھانا جو ہے وہ مالک بنانے والا جانتا کہ بہت تیز گرم کھانا نقصان دہ، اس کے لیے کہتا مکروہ ہے، لیکن نہیں کہا بچتے تو اتنا بڑا نقصان بھی نہیں کہ حرام کر دے۔ بہت سی چیزیں نقصان دہ لیکن تھوڑا نقصان ہے تو حرام نہیں کرتا، مکروہ کر دیتا ہے۔ تو ادھر بھی پابندی لمٹ ڈھیل والی ہو گئی۔ تو چار پابندیاں ہوئیں، ان میں دو ڈھیل والی ہو گئی، بچی دو پابندیاں، چار میں دو ہی پابندیاں رہ گئی ٹائٹ۔ مگر میرے چار قسم کے کام جو ہیں جن میں پابندی چاہے ڈھیل والی ہو چاہے بغیر ڈھیل، ان سے باہر نکل کے وہ کام بھی ہیں جو نہ واجب ہیں نہ مستحب ہیں نہ حرام نہ مکروہ، اس کو کہتے ہیں مباح۔ میں آپ کرسی پہ بیٹھوں کہ اسٹول پہ بیٹھوں کہ فرش پہ بیٹھوں، مجھے اختیار ہے، نہ واجب ہے ان میں کچھ، نہ حرام ہے نہ مستحب ہے نہ مکروہ ہے، آپ آزاد ہیں، میں آزاد ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شریعت کی کتابیں پڑھ ڈالیے، واجبات لکھے مل جائیں گے، ان کو گن بھی سکتے ہیں اور لوگوں نے گن بھی دیے ہیں۔ مستحب کام لکھے مل جائیں، ان کی گنتی ہو سکتی ہے، حرام مکروہ کی گنتی ہو سکتی ہے، لکھے گا۔ آج تک کوئی پیدا ہوا ہے جو جائز اور مباح کاموں کی فہرست بنا سکے؟ نہ۔ تو پھر پابندی زیادہ ہے کہ آزادی زیادہ ہے؟ واہ 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 واہ، جہاں مجھے آزاد چھوڑ دیا گیا ہے تم جو چاہو کرو، اس کی کوئی لمٹ نہیں واہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ لمٹ وہاں ہے جہاں واجب یا حرام کا معاملہ، اس میں مستحب اور مکروہ کا معاملہ نہیں ہے۔ تو مذہب میں پابندیاں زیادہ نہیں ہیں، آزادی کی لمٹ نہیں ہے۔ پابندیوں کی دو قسمیں، ڈھیل والی بغیر ڈھیل والی۔ ناظرین کرام، بہت اچھے موڑ پر ہماری بات آ گئی، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ اپنے پروگرام کو ہم وقت کے اندر ہی ختم کرتے ہیں، کیونکہ اب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی تشنگی رہ گئی ہے ہمیں کہ دین میں جبر نہیں ہے، تو پھر اور اللہ عبادت کا محتاج نہیں ہے تو ہم کیوں کریں عبادت؟ تو اس کو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اب آپ ہمیں اور ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب سید صفی حیدر صاحب قبلہ کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
حامیة تمضي